क्लास 5 की साइंस की पहले चैप्टर की रीडिंग हम कर रहे हैं और ये क्लास 5 साइंस की पहली रीडिंग है। Chapter 1 is about the life cycle of plants. You already know what a life cycle is. लाइफ साइकिल्स आपने बहुत सारे पढ़े हुए हैं इससे पहले, क्लास 4 में भी पढ़े होंगे, क्लास 3 में भी पढ़े होंगे, प्री स्कूल के बच्चों को भी हम लाइफ साइकिल्स पढ़ाते हैं। लाइफ साइकिल किसी ज़िंदा चीज़ की पैदाइश से लेके उसकी मौत तक जितने भी स्टेजेस होते हैं, और इस दौरान उसके जो बच्चे पैदा होते हैं और वो फिर उसकी जगह दुनिया में ले लेते हैं, तो इस सारे अमल को कहते हैं लाइफ साइकिल। जितने भी दुनिया में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उन सब का एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे एक छोटा सा प्लांट का लाइफ साइकिल हम देख लेते हैं। एक छोटे से बीज से पौधा उगता है, वो पौधा बड़ा होता है, उसमें फूल लगते हैं, उसके बाद जनाब फल लगते हैं, उन फलों के अंदर उसके फिर सीड्स लगते हैं, उन सीड से दोबारा एक नया प्लांट पैदा होता है। वो प्लांट फिर बड़ा होता है, उसमें फिर फ्लावर्स लगते हैं, उसमें फिर फ्रूट्स लगते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। कभी कभी सीड्स फ्रूट्स के अंदर नहीं भी होते, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के। तो ये सब लाइफ साइकिल है एक प्लांट का। सीड से सीडलिंग, सीडलिंग से यंग प्लांट से एडल्ट प्लांट में फ्रूट्स, फ्रूट से सीड, सीड से फिर सीडलिंग, सीडलिंग। दिस इज़ अ साइकिल, और ये बार बार रिपीट होता रहता है। कुछ प्लांट्स इस तरह नहीं उगते, जैसे पोटैटो प्लांट जो है, वो पोटैटो के जो रूट्स होते हैं और जिंजर के जो रूट्स होते हैं, वहाँ छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं और उन बर्ड्स से नया प्लांट उगता है। इसी तरह ब्रायोफिलम एक प्लांट है, इसके जो लीव्स होते हैं, इनके किनारों पे, लीफ मार्जिन्स पे छोटे छोटे नए प्लांट्स निकलते हैं। इनको हम यहाँ से उतार के लगा कर ये नया ब्रायोफिलम प्लांट बन जाएगा। इसी तरह एल्गी और फर्न्स जो होते हैं, इनके स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं जिनको स्पोर्स कहते हैं, और उससे नया एल्गी प्लांट और नया फर्न प्लांट उगता है। जो नॉर्मल तरीका है अक्सर प्लांट्स का, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, जिनके अंदर फूल उगते हैं, उसका यही है कि सीड से सीडलिंग, इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जर्मिनेशन, जब आप बीज के लिए आप एयर, वाटर और थोड़ी सी वार्मथ, इन 3 चीज़ों की प्रेजेंस में सीड जो है वो हमेशा जर्मिनेट होता है, यानी उसके रूट्स और शूट्स निकल आते हैं। वो फिर आगे मज़ीद डेवलप होकर यंग प्लांट बन जाता है। यंग प्लांट, एडल्ट प्लांट तब कहलाएगा जब उसके अंदर फ्लावर्स निकल आएंगे। फ्लावर्स फिर पॉलिनेट होते हैं और फर्टिलाइज होते हैं और चेंज हो जाते हैं फ्रूट्स में। फ्रूट्स के अंदर फिर मज़ीद सीड्स होते हैं और सीड से फिर सीडलिंग, और ये प्रोसेस चलता रहता है। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। इसी तरह जनाब जो फ्लावर है उसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, पेटल्स हैं, जो उसके रंगीन पत्ते होते हैं, किसी के लाल होते हैं, किसी के पीले होते हैं, किसी के नीले, किसी के पर्पल। फिर उसके अंदर एक स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल्स, ये चारों मिलकर कार्पेल कहलाते हैं, जो कि फीमेल ऑर्गन है। और पोलन ग्रेन्स, एंथर और फिलामेंट, ये तीनों मिलकर स्टेमन कहलाते हैं, जो कि मेल ऑर्गन है। तो स्टेमन, हर प्लांट फ्लावर में स्टेमन्स भी हो सकते हैं, कार्पल्स दोनों भी हो सकते हैं। जब दोनों होंगे तो परफेक्ट फ्लावर कहलाएगा, और किसी फ्लावर में एक होगा, यानी फीमेल ऑर्गन है, मेल नहीं है, मेल है तो फीमेल नहीं है, तो वो फिर इम्परफेक्ट फ्लावर कहलाएगा। ठीक है जी। पॉलिनेशन क्या है जी? पोलन ग्रेन्स का एंथर से डिस्प्लेस होकर स्टिग्मा के ऊपर आ जाना। ये इंसेक्ट्स के ज़रिए भी हो सकता है, ये विंड के ज़रिए भी हो सकता है। ठीक है जी। ये एक फ्लावर का
اسٹگما پہ اپنے پولن گرینز بھی گر سکتے ہیں، دوسرے فلاورز کے پولن گرینز اڑ کر اس کی اسٹگما پہ گر سکتے ہیں، کسی ایک پلانٹ کے ایک فلاور کے پولن گرینز اسی پلانٹ کے دوسرے فلاور کی اسٹگما پہ بھی گر سکتے ہیں، اور ایک پلانٹ کے پولن گرینز دوسرے پلانٹ کے فلاور کے، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ دونوں ایک ہی اسپیشی ہوں۔ اسپیشی کا مطلب ایک ہی نسل کے، یعنی گلاب کو ہی پالینیٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جناب آڑو کا جو پھول ہے وہ دوسرے آڑو کے پھول کو ہی پالینیٹ کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ آڑو کا پھول جو ہے وہ سیب کے پھول کو پالینیٹ کرے گا، یا گلاب جو ہے چنبیلی کو پالینیٹ کرے گا، اس طرح۔ تو جب ایک ہی فلاور کا پولن گرین اسی کی اسٹگما پہ گرے تو اس کو سیلف پالینیشن کہتے ہیں، اور اگر ایک فلاور اور دوسرا فلاور ایک ہی پلانٹ کے اندر ہے اور اس فلاور سے اسی پلانٹ کے دوسرے فلاور میں گیا، یہ بھی سیلف پالینیشن ہے۔ لیکن اگر پلانٹ چینج ہو گیا، اس فلاور نے اس فلاور کو پالینیٹ کیا، یعنی اس کے پولن گرینز اس کی اسٹگما پر آئے، تو اس کو کراس پالینیشن کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پالینیشن کے نتیجے میں پھر جب پولن گرین اسٹگما کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر پولن ٹیوب بن جاتا ہے، پولن ٹیوب مزید بڑھ کے پھر اووری تک پہنچ جاتا ہے، وہاں جناب جو میل ریپروڈکٹیو سیل ہے وہ فیمیل ریپروڈکٹیو سیل جس کو ہم اویول کہتے ہیں اس کے ساتھ فیوز ہو جاتے ہیں، یعنی دونوں ایک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو فرٹیلائزیشن کہتے ہیں۔ فرٹیلائزیشن ہو گئی ہے، اس کی کیا علامات ہیں؟ اس کی علامات یہ ہیں کہ جو پیٹلز ہوتے ہیں، جو رنگین پتے ہوتے ہیں، یہ جو پیٹلز ہیں اس فلاور کے پرپل پیٹلز ہیں، اس کے یلو پیٹلز ہیں، یہ پیٹلز ودر ہو جاتے ہیں۔ ودر کا مطلب یہ ڈرائی آؤٹ ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب جو اووری ہوتی ہے وہ فروٹ بن جاتی ہے، اور جو اویولز ہیں وہ سیڈز بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ جو سیڈز بنتی ہیں وہ پھر ڈسپرس ہوتے ہیں۔ ڈسپرس کا مطلب پھیل جاتے ہیں زمین میں، ظاہر ہے انہوں نے بھی جرمینیٹ ہونا ہے، نئے پلانٹ میں چینج ہونا ہے۔ تو مختلف قسم کی سیڈز مختلف طریقوں سے ڈسپرس ہوتے ہیں۔ کچھ سیڈز کے ایسے ونگز ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ ونگز قدرت نے ان کو اس لیے دیے ہیں کہ ہوا کے ذریعے ڈسپرس ہوں، جیسے یہ سیڈز ہیں، ان کے ونگز ہیں، یہ ہوا کے ذریعے ڈسپرس ہوتے ہیں۔ ہوا چلتی ہے یہ تو یہ خود بخود اڑنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ہوا چلے گی تو یہ خود بخود اڑنا شروع ہو جائیں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈسپرس ہو جائیں گے اور یہ بھی ہوا سے ہوں گے۔ ان کے ساتھ آپ دیکھیں، یہ آپ نے دیکھے ہوں گے آم، یہاں پہ کروا میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے ڈینڈیلائنز ہیں، اور یہ آپ نے دیکھے ہوں گے، اس کو آپ پھونک ماریں گے تو یہ سارے اڑ جائیں گے۔ یہ لیلن کی سیڈز ہیں، یہ ڈینڈیلائن کی سیڈز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسے سٹرکچرز ہوتے ہیں جو ان کو ہیلپ کرتے ہیں ونڈ کے ذریعے پالینیشن۔ یہ جو گول مٹول سے سیڈز ہیں یہ پانی کے ذریعے ڈسپرس ہوتے ہیں، اور زیادہ تر دریاؤں کے اور سمندر کے کنارے جو کوسٹس ہوتے ہیں یا بیچز ہوتی ہیں وہاں پر یہ پائے جاتے ہیں، ان کی ٹریز وہاں پائی جاتی ہیں، یہ پھر دریا میں یا سمندر میں گرتے ہیں اور پانی میں یہ فلوٹ کرتے ہیں، یعنی اس کے اوپر تیرتے ہیں، اور تیرتے ہوئے کسی جگہ جا کے کسی دوسرے کوسٹ یا بیچ پہ یا دریا کے کنارے پہ وہاں مٹی میں دب جائیں گے اور جرمینیٹ ہو جائیں گے۔ جو کنڈیشنز ہیں جرمینیشن کی وہ ان کو جہاں بھی ملیں گی وہاں پہ یہ نئے پلانٹ ان سیڈلنگ میں چینج ہو جائیں گے۔ کچھ سیڈز جو ہیں وہ ایکسپلوسیو ایکشن، یعنی پھٹ جاتے ہیں، ان کی پلیاں پک جاتی ہیں اور وہ پھر پلیاں پھٹتی ہیں اور سیڈز جو ہیں وہ ادھر ادھر ڈسپرس ہو جاتے ہیں، یعنی ایکسپلوسیو ایکشن۔ کچھ ہم یا جانور کھا لیتے ہیں اور ان کی سیڈز پھینک دیتے ہیں، جیسے ہم مالٹا کھا کے سیڈز پھینک دیتے ہیں، آم کھا کے اس کا جو بیچ میں سیڈ ہوتا ہے وہ پھینک دیتے ہیں، سیب کھا کے سیڈز پھینک دیتے ہیں، بندر بھی ایسا کرتے ہیں، پرندے بھی ایسا کرتے ہیں، تربوز کھا کے ہم سیڈز پھینک دیتے ہیں تو وہ پھر اسی طرح جرمینیٹ ہوتے ہیں جہاں بھی ان کو کنڈیشنز ملتی ہیں۔ تو یہ تو میں نے چیپٹر کا آپ کو ایک سمری سنائی۔ کچھ سیڈز ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہکس لگے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سپائنز لگے ہوتے ہیں اور وہ چپک جاتے ہیں جانوروں کی فر کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، ہمارے کپڑوں کے ساتھ بھی چپک جاتے ہیں اور بکریوں کے ساتھ
شیپ وغیرہ کے جو فر ہے اس کے ساتھ، ان کے بالوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں، گھوڑوں کے ساتھ، گدھوں کے ساتھ، اور دوسری جگہ پہ ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں، کہیں تو جا کے گریں گے، ٹھیک ہے جی، وہاں گر کے جہاں بھی ان کو جرمینیشن کے لیے جو کنڈیشنز ضروری ہیں وہ ان کو ملیں گی، تو وہاں پر وہ جرمینیٹ ہو جائیں گے اور لائف سائیکل دوبارہ سے شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔